نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جائے گی. اللہ کے رسول کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. تو میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں اس ضمر کے اندر. جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 3 اعمال باقی رہتے ہیں. باقی جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں. پہلا، جو علم اس نے لوگوں کو دیا اور پھیلایا، اس علم کو پھیلانے کی وجہ سے جو صحیح علم ہے اس کے اعمال جاری رہتے ہیں، اور جو جہاں پہ وہ علم استعمال کر کے اللہ کے رسول کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتا ہے، وہ اور جو حلال رزق جو کماتا ہے اس کا ثواب اس جس نے علم دیا ہوتا ہے دوسرے بندے کو وہ ملتے ہیں. دوسرا، وہ صدقہ جاریہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا ہو، مثلاً مسجد کے اندر کوئی چیز لگوا دی، کوئی سایہ دار درخت بنا دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا لوگوں کے لیے، کوئی مدرسہ قائم کر دیا لوگوں کے لیے جہاں پہ وہ اپنی تعلیم حاصل کریں اور آگے جو ہے وہ لے کے چلیں. اور تیسرا، نیک اولاد. جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، کافی دفعہ میں لوگوں کے جنازوں کے اندر گیا ہوں ان دنوں کے اندر. وہاں پہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ اس لیے جنازہ جلدی پڑھاتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس کو جلدی جلدی دفن کیا جائے. جنازہ اگر جلدی پڑھانا ہے تو اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر ان کو دفن کرے، اور جس طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہے نا دفن کے بعد جو ہے اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں جب اس کے منکر نکیر اس سے جو سوال و جواب کر رہے ہوں گے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز ہے، نماز جنازہ، وہ جو بھی نماز ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ پیش ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. اور کیا کلام جب اللہ کے حضور پیش ہو کے جو کہ سب سے مقرب اور سب سے نزدیکی ذریعہ ہے، وہاں پہ کوئی لمبی دعا کیوں نہیں مانگی جا سکتی اس حاضر میت کے لیے، جب کہ اللہ کے رسول کی بے شمار احادیث موجود ہیں اس ضمر کے اندر کہ اس کے لیے دعا مانگو اپنے بھائی کے لیے تاکہ جو ہے اس کے اعمال اور اس کے جو آگے آنے والے پیش آنے والے واقعات ہیں اس کے لیے آسانی ہو جائے. دوسرا، جب وہ بندہ فوت ہو گیا، مسجد ہم نے اس کو دفن کر دیا، تو اس کے بعد عجیب سی روایت چلی ہوئی ہے. عجیب سی روایت ہے، جی اب اس کا ساتہ کرنا ہے، اب اس کا 40واں کرنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، میں ایک بچپن کا واقعہ میں اکثر لوگوں کو سناتا ہوتا ہوں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نانا جان تھے، اللہ ان کو غریق رحم کرے، انتقال فرما چکے ہیں. ہم ان کے ہاں جب بچپن میں جاتے تھے تو وہ سارا جو علاقہ تھا وہ ہمارے دوسرے بریلوی بھائیوں کا علاقہ تھا. تو وہاں پہ جو بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کے بعد جناب وہ
اس بندے کی تو شامت آ جاتی تھی، وہ جو باقی بچ جاتے تھے، لیکن جو مولوی صاحبان تھے اور جو کہنے کا مطلب ہے کھانے پینے والے مجنون تھے، ان کی موج ہو جاتی تھی۔ یقین کریں، یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اس میں ہمیں کوئی اتنا کوئی علم نہیں تھا کہ یہ بدعات ہیں، اور چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو نانا جان نے مجھے کہا کہ آپ چلے جاؤ ادھر، وہاں پہ جو ہے نا وہ 40واں یا ختم ہو رہا، تو میں چلا گیا۔ وہاں پہ کچا ان کا گھر، کھانے پینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پتہ نہیں فاقے سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ بدعت ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ تو وہ بہت بڑا جناب انہوں نے صحن کے اندر انتظام کیا ہوا تھا، اور طرح طرح کے پھل کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، اور بہت بڑا ڈھیر تھا۔ خیر لوگ پڑھتے پڑھتے رہے، کوئی کسی نے کچھ پڑھا، کسی نے کچھ پڑھا، کسی نے کچھ پڑھا۔ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ سورت جو یاد ہے وہ پڑھ دو، میں نے پڑھ دی، مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا۔ تو جب یہ سارا مسئلہ مسائل ہو گیا تو انہوں نے اس کے بعد دعا کی۔ دعا کے بعد جناب مولوی صاحب کے لیے انہوں نے سوٹ شوٹ رکھے ہوئے تھے، وہ جناب ان کو مولوی صاحب کو سوٹ دیے، اور ساتھ مولوی صاحب کے وہ جو ہے نا جیسے ہم چولی نہیں کہتے پنجاب کے اندر، کپڑا، اس کے اندر جناب انہوں نے وہ اچھی خاصی بھر کے، تو وہ جناب وہ پھل شل اپنے وہ گھر والوں کے لیے لے گئے، اور پیچھے سے کسی نے آواز دی مولوی صاحب امر ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ امر کیا چیز ہے بھائی، یہ کہاں سے ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے یہ امر؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے ان کو جو ہے نا کوئی آواز آتی ہے کہ ٹھیک ہے اب ان کو جو ہے نا ان کے لیے کھانا کھونا کھول دیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو مولوی صاحب ہیں ان کے اوپر کوئی فرشتہ آ کے ان کو جو نازل ہو کے کہتا ہے کہ اب یہ جتنا بھی آپ نے انتظام کیا تھا یہ قبول ہو گیا۔ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے، اور لوگوں کے جو ہے نا وہ کہانیاں سنا سنا کے دین کے نام کے اوپر جو غرباء ہیں، جو بیچارے مساکین ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کا بوجھ کیوں ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اور یار جاگ جاؤ، میں نے پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ 3 اعمال اس کے جو ہے وہ باقی رہتے ہیں، جو ان کی پیچھے رہ جانے والی اولاد ہے یا عزیز و اقارب ہیں، وہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کریں تاکہ اس کے درجات بلند ہوں۔ بشرات ہیں، ہم سب لوگ غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی، دوسری بات، کیا یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں کیا یہ کسی حدیث سے یا قرآن سے ثابت ہے؟ یہ نیک عمل ہے نا، یا آپ نیک عمل ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں نا؟ اللہ کے رسول کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، من احدث فی امرنا ھذا فلیس منہ فہو رد۔ وہ عمل، وہ نیک عمل جو ثواب سمجھ کے کیا جائے اور مجھ سے ثابت نہیں ہے پس وہ مردود ہے۔ یہ بدعت حسنہ اور بدعت ضعیف اور یہ بدعت، اللہ کے رسول کی تو حدیث بڑی واضح ہے، کل بدعۃ ضلالہ، بے شک وہ حسنہ ہے، بے شک جو مرضی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تیسرا 40واں، اب تو انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، پہلے تو ہم لوگ جو ہے نا کتابیں ڈھونڈتے تھے کہ کتابیں کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، انٹرنیٹ کے اوپر ساری کی ساری صحائح ستہ پڑی ہوئی ہیں۔ خدا را تھوڑا تھوڑا اس کو اسٹڈی کریں، اور اعمال وہی قبول ہوں گے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بزرگ رشتہ دار عزیز و اقارب
کسی مشکلات کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اور جو ہمارے بھائی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔